ایکچولی مجھے 2 جگہ مزید جانا ہے، مگر میری نیت یہ تھی کہ میں ظاہر ہے کہ رشتہ داری کا بھی تقاضا ہے تو میں چند منٹوں کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ بیان تو کرنے نہیں آیا تھا، میں نعت سننے کی نیت سے آیا تھا، مگر میں جب آیا ہی ہوں تو میں نے کہا میں بھی اپنی حاضری لگا لوں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد السلام، بے حد فضائل و برکات ہیں میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ بظاہر تو یہ حدیث پاک ہم نے کئی بار سنی ہے، مگر اس حدیث کو ایک اور پیرائے میں ذرا دیکھیے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک درود پر 10 نیکیاں مل رہی ہیں اور 10 گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، ہم اپنی ہمیشہ ایک بیلنس شیٹ بناتے ہیں، اور بیلنس شیٹ بنانے کا ایک طریقہ ہے کہ مجھے کتنے لوگوں سے پیسے کتنے لینے ہیں، کتنے دینے ہیں، پھر جو بیلنس آتا ہے وہ میرا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسی پہ ہم زکوٰۃ بھی کیلکولیٹ کرتے ہیں اور اسی پہ ہم اپنی موڑی بھی نکالتے ہیں، اپنا کیپٹل بھی نکالتے ہیں۔ دنیا میں اگر کسی شخص کی بیلنس شیٹ آؤٹ ہو جائے، دینے زیادہ ہو لینے کم ہو، تو ہم کیا کہتے ہیں وہ ڈیفالٹر ہو گیا ہے، اس کی جناب بیلنس شیٹ بینکرپٹ ہو گیا ہے۔ مگر اس کا ایک نتیجہ ہوتا ہے کہ اگر پھنس بھی گیا ہے کوئی آدمی تو دنیا میں کسی سے لون لے کر مدد لے کر اپنی بیلنس شیٹ کو لیول کر سکتا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے قیامت کے دن بھی ایک بیلنس شیٹ بنائی جائے گی، اس دن بھی اعمال تولے جائیں گے۔ سورہ قارعہ میں رب ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ تو چین میں ہوگا، جنت میں ہوگا، مزے میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ قرآن کہتا ہے کسی کا نیکیوں کا پلڑا جب ہلکا ہو گیا نا تو وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائے گا، اور اس کے تحت حدیثوں میں یہ مضمون موجود ہے کہ ایسا بھی بندہ ہوگا جس کی ایک نیکی کم ہوگی، ایک نیکی چاہیے اسے، اگر ایک نیکی مل جائے تو جنت میں چلا جائے گا، یا ایک گناہ کم ہو جائے تو جنت میں چلا جائے گا۔ اب وہ اس کے لیے مارا پھرے گا قیامت کے دن، اپنی ماں کے پاس جائے گا، والد کے پاس جائے گا، دوستوں کے پاس جائے گا، ایک نیکی دے دو یا ایک گناہ لے دو۔ حدیثوں میں آیا کوئی مدد نہیں کرے گا۔ باپ بیٹے کے پاس جائے گا، بیٹا میں نے تیرا اتنا بوجھ اٹھایا آج میرا ایک گناہ ہی لے دے، بٹ بیٹا جو باپ کی وجہ سے بڑا ہوا ہے وہ بھی قیامت کے دن باپ سے کہے گا کہ آج مجھے اپنی فکر ہے۔ یہ ایسا نفسا نفسی کا دور ہوگا۔ اب تھوڑا ریئلائز کیجیے گا، اگر کوئی ایسا شخص جس کو قیامت کے دن ایک نیکی کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑ جاتا ہے، یار ایک نیکی ہوتی تو بچ جاتا، یہ ایک گناہ کم ہوتا تو بچ جاتا، تو سوچے اس کو کتنی حسرت ہوگی، اس کو کتنا وہاں یاد آئے گا کہ کاش میں وہ گالی نہ دیتا، کاش میں وہ جھوٹ نہ بولتا، کاش میں وہ غلط کام نہ کرتا، یا میں سنتیں پڑھنے کا موقع ملا تھا سنتیں ہی پڑھ لیتا، 2 رکعت نفل اور پڑھ لیتا، تھوڑے درود اور پڑھ لیتا، ایک محفل میں جانا تھا نہیں گیا اور چلا جاتا۔ اس وقت کتنی حسرت ہوگی کہ ایک نیکی چلو نیکیوں کی وجہ سے میں رہ گیا۔ تو اس سے ایک بات تو سیکھنے کو یہ ملتی ہے کہ ہم کبھی بھی نیکی کا موقع ملے چھوڑے نہ۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہم سمجھ کے چھوڑ رہے ہوتے ہیں، کیا پتہ کہ یہ نیکی یہی کام آ جائے، اور بندہ کہتا ہے چھوٹی سی تو بات ہے، چھوٹا ہی گناہ ہے کر لو یار، کیا پتہ یہی گناہ مجھے پھنسوا دے قیامت کے دن۔ تو گناہ کرتے وقت یہ خیال رکھنا ہے کہ دیر از اے بیلنس شیٹ، یہاں تو مدد مل سکتی ہے، لون مل سکتا ہے، کوئی ہیلپ کر کے نکال سکتا ہے، قرضہ لے کے میں لوگوں کے پیسے بھر دوں گا، وہاں کوئی مدد نہیں کرے گا۔ ایک بات تو یہ سمجھنی ہے نیکیاں کو چھوڑتے وقت اور گناہ کرتے وقت۔ لیکن اب ایک سوال آتا ہے ذہن میں، یار اگر آج بیلنس شیٹ بن جائے تو اپنے تو گناہ ہی زیادہ ہے۔ ریئلسٹکلی بات کریں، مجھ سے کوئی پوچھے کہ بتاؤ سچی بتانا دل سے، نیکیاں زیادہ یا گناہ زیادہ ہے؟ اگر سچے دل سے جواب چاہیے تو جواب یہی آتا ہے کہ گناہ ہی زیادہ ہیں، کیونکہ نیکیوں کا پہلے تو پتہ ہی نہیں قبول ہوئی کہ نہیں، اس میں اخلاص بھی نہیں ہے، اس میں جناب بہت ساری کتنا آمیزش بہت زیادہ ہے، دکھلاوے بہت بڑھ گئے آج کل، تو پتہ نہیں بنے گا کیا، تو پھر کیا ہو، اس کا مطلب تو مارے جائیں۔ تو کوئی سولوشن؟ یس دیر از اے سولوشن۔ سب سے پہلا سولوشن کیا ہے؟ توبہ۔ سچی توبہ کرنے میرے رب کی شان دیکھیں، بیلنس شیٹ آج ہی کلیئر ہو جائے گی۔ حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو گناہ ڈیلیٹڈ، تو کر لے سچی توبہ۔ دوسرا ہے خوبصورت وظیفہ کیسا ہے، اب یہ حدیث دوبارہ سنیں، آپ کو ریئلائز ہوگا نبی پاک نے ہماری بیلنس شیٹ لیول کرنے کا فارمولہ دے دیا۔ نبی پاک فرماتے ہیں جو ایک بار درود پاک پڑھتا ہے 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، 10 گناہ کم کر دی۔ اس کا مطلب نامہ اعمال بیلنس ہو رہا ہے نا، میں جتنے درود پڑھتا جاؤں گا نیکیوں کا پلڑا بھاری اور گناہ کا پلڑا ہلکا، یہی تو مجھے چاہیے کہ اس سے تو ایک نیکی پھنسوا سکتی ہے۔ تو اب خود سوچیں ہم جیسے گناہگاروں کو کتنے درود پڑھنے چاہیے؟
ہمیں تو ہر وقت یہ تصور کے ساتھ درود پڑھنے چاہیے کہ ادھر تو بہت انبار لگا ہوا ہے، اب گناہ ڈیلیٹ کروانے ہیں، نیکیاں بڑھوانی ہے، تو اٹھاؤ تسبیح اور پڑھنا شروع کر دو۔ درود پاک اپنا وظیفہ بنائیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک کی کثرت کرتے رہا کریں۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ کو بھی درود پاک کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مامو جان کا شکریہ کہ شعبان کی پہلی رات سبحان اللہ ہمیں یہ پیاری محفل مل گئی، اتنا پیارے ذکر اللہ کی اور ذکر حبیب کی محفل ہو۔ اللہ کریم یہ مہینہ سبحان اللہ آقا کا مہینہ ہے۔ اچھا ایک اور خوبصورت بات درود پاک پر بات چلی ہے، میں آج کوئی بیان کرنے نہیں آیا، شاید میری زندگی کی چند محفلوں میں سے ایک محفل ہوگی جس میں بیان کرنے نہیں آیا اور اس پھر بھی بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ چلیں اپنے ہی گھر کی محفل ہے تو میں حاضر کی اجازت چاہوں گا آپ سے۔ تو درود پاک کی جو آیت ہے جس کو آیت درود کہتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیۃ الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو یہ آیت درود بھی شعبان میں نازل ہوئی ہے، تو یہ ویسے بھی درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے، تو کثرت سے اس مہینے میں درود پڑھیں۔ ابھی تو 15 دن 14 دن رہ گئے ہیں، رپورٹ بھی تو جانی ہے نا، شب برات آنے والی ہے، تو آخری پیجز رہ گئے ہیں، تو یہ پیجز تو اچھے کر لو بھائی، تو اس میں کچھ درود پاک ہو، تلاوت ہو، روزے ہوں، نماز پابندی سے ہوں، تاکہ لاسٹ پیجز ٹھیک ہو جائے، پھر 15 شعبان کے بعد نیا رجسٹر شروع ہو جائے، اس میں پیجز ٹھیک ہو جائیں تو پھر رمضان سے مل جائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ مہینہ خوب عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔